فرمایا مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان کو ضائع نہیں کرتے، کسی سے عہد و پیمان کیا ہے اس کو ضائع نہیں کرتے، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، وہی لوگ ہیں جو وارث بننے والے ہیں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو لوگ جنت کے وارث بنیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صفات ہیں مومنین کے، ان صفات کو اپنے سینوں میں منہ ڈال کر کے سوچو، کیا تمہارے اندر موجود ہیں یہ؟ اللہ محفوظ رکھے، اگر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں تو ہم ان صفاتوں سے بری، یہ صفات بہت کم ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم اس سے کہیں زیادہ برائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور سنو اس جنت نے یہ بات بیان فرمائی، جنت کے اندر خیمے بھی لگے ہوئے ہوں گے، جنت کے اندر کیا ہوں گے؟ خیمے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس خیمے کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور جنت میں جو چیزیں آپ چاہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ وہاں عطا فرمائے گا، چنانچہ ایک جنتی کا دل چاہے گا اور وہ چیز اس کے سامنے فوراً حاضر ہو جائے گی۔ اپنی ایک مرضی کو دنیا کے اندر تم زندگی کھپا کر کے، زندگی گزار کر کے ایک خواہش نہیں پوری کر پاتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب تم یہاں اللہ کے ہو کے جاؤ گے نا تو وہاں تم تمنا کرو گے اور وہ چیز تمہارے پاس آئے گی، اور وہ چیز ہوگی جن سے ان کی آنکھوں کو لذت ملے گی، اور ان کی ہر مانگ وہاں پوری کی جائے گی جو وہ طلب کریں گے اور اپنے سامنے پائیں گے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیها ما تشتهیه الانفس وتلذ الاعین وانتم فیها خالدون تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون۔ سورہ زخرف آیت نمبر آپ جو ہے 71-72 سے آپ اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے میرے بندو، آج تم جنت میں آئے ہو، آج تمہیں نہ کوئی خوف ہے، نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے، نہ تم غمگین ہوگے، نہ تم خوف زدہ ہوگے۔ یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور جو فرما بردار تھے، ان سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں ہوں گی، پلیٹیں ہوں گی اور گلاس لائے جائیں گے، اور وہاں ان کو وہ چیزیں ملیں گی جن کو ان کا دل چاہے گا اور جن سے ان کی آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی۔ اور اے جنت والو، تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے۔ کس کا بدلہ ہے؟ نیک اعمال کا صلہ ہیں۔ اللہ عز و جل ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 اور 31۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب، ہمارا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میرے بھائیوں یہ کہنا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، یہ نہیں کہ یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنہار اللہ ہے، یہ کہہ کر کے تھوڑی سی مصیبت، تھوڑا سا دکھ آیا، تھوڑی سی تکلیف آئی، چلو لون لے لیتے ہیں، قرضہ لون لے لیتے ہیں، ہماری بلڈنگ بن جائے گی، لون لے لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، ہمارا گھر تعمیر ہو جائے گا، ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، چوری کر لیتے ہیں۔ نہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ،
جنہوں نے کہا ہمارا رب کون ہے، موت و زندگی کا مالک کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، دکھ و درد سے نجات دینے والا کون ہے، مرض سے شفا دینے والا کون ہے، جنہوں نے یہ بات کہی ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے. بیٹا تڑپ رہا ہے، بخار کی شدت سے مر رہا ہے، کہنے والے نے کہا کہ اس کو فلانی مندر میں لے جاؤ یا فلانے درگاہ میں لے جاؤ، فلانے بابا کے مزار پر لے جاؤ، بابا کے مزار کی خاک اس کے منہ میں ڈال دو، شفا ہو جائے گا. چلا گیا کس کی محبت میں؟ بیٹے کی محبت میں. جا کر کے بابا سے پناہ مانگی اس نے، ہے بابا، ہے خواجہ غریب النواز، ہے پاک پٹن، یا غوث المدد، یا فلانے، یا حجویری، یا اجمیری، یا فلانے، یا فلانے، تیرے دربار میں آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. اے پاک پرور، اے بابا، ہمارے بیٹے کو، ہمارے بابا کو، ہمارے بیٹے کو شفا دے دے. آپ گئے وہاں اور آپ کے بیٹے کو شفا ہو گئی. آپ کا بیٹا آپ کو تو ضرور مل گیا صحیح سلامت، لیکن آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں، کیا آپ کا وہ ایمان جو جنت میں جانے کا سبب ہے، وہ ایمان آپ کے دل میں ہے یا نہیں؟ شیطان نے آپ کے بیٹے کو وقتی طور پر پناہ دے دی اور شیطان نے اسے شفا دے دی اور وہ شفا یاب ہو گیا، لیکن شیطان نے جو کام آپ سے کروایا، آپ کا ایک قیمتی چیز چوری کر کے لے کے گیا، اور وہ آپ کا ایمان تھا. آپ مشرک ہو گئے، اور اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے معاف کر دے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. کہ شرک کر کے مرو گے، جنت حرام ہے، جنت حرام ہے. ہمارا بیٹا تڑپ رہا ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہماری بیوی سے آ کے ہمارا بستر گرم کر دے، اور ہماری بیوی جا کر کے اس کے بسترے پہ سو گئی. ہماری غیرت برداشت کرے گی یہ؟ ہم یہ کہیں گے ارے تجھے دوسرا بیٹا مل جاتا، لیکن میرا جو حق تھا تیرے اوپر، اس حق کے اندر تو نے خیانت کیوں کی؟ کیوں گئی دوسرے کے بسترے پر؟ بولو، ہم چھوٹی سی غیرتوں کے مالک ہمیں نہیں برداشت کر سکتے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک و مولا، رزاق، ذو القوت المتین ہے، عرش اعظم کا مالک ہے، عرش و کرسی کا اور سب کا مالک ہے، اس عظیم سلطنت کا، چاند اور ستارے اور زمین اور آسمان کا. وہ یہ برداشت کرے گا کہ تم اسی کے بندے کے پاس جا کر کے بھیک مانگو اور اسی کے مردے کے پاس جا کر کے اس کو پکارو، اس کو آواز دو؟ کیسے برداشت کرے گا؟ اور کیسے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ استقامت جب تک نہیں اختیار کرو گے، سب کچھ ہو جائے لیکن اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. کٹ جائیں، مر جائیں، بیٹا مر جائے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ. اور یہ استقامت صحابہ کرام نے ظاہر کی، اور نبی کے سامنے اما سمیہ، عمار ابن یاسر، تینوں ماں، باپ اور بیٹے، تینوں کھمبوں میں بدھے ہوئے ننگے دھڑنگے. یہ ظلم آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے. یہ ظلم نبی کے سامنے ہو رہا ہے، نبی کے سامنے تینوں مادرزاد ننگے کھمبوں میں بدھے ہوئے، اور نبی گزر رہے ہیں، تینوں چیخ رہے ہیں اللہ کے نبی دعا کیجئے، اللہ کے نبی بچائیے. اللہ کے نبی نے کہا صبرن یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ہماری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی. ابو جہل آیا خبیث، اور اس ابو جہل نے اما سمیہ کے ننگے جسم پر، ان کے پیٹ پر تیر رکھا اور کہا پھر جا محمد کی اطاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جا ان کی غلامی سے، تجھے ہم زندہ چھوڑ دیں گے. سمیہ نے کیا کہا مجھے زندگی پیاری نہیں، مجھے اللہ کا بھیجا ہوا یہ رسول جو دین لایا ہے وہ پیارا ہے. کہا اگر تو اس کے دین کے اوپر عمل کرے گی اور اس کے دین کے اوپر ٹٹی رہے گی، تیرا حشر بہت برا ہوگا. سمیہ نے کیا کہا؟ ابو جہل، میرے حشر کو سوچنے سے پہلے میرا رب تیرے ساتھ کیا حشر کرے گا وہ سوچ لے. ارے جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. اور اس بدبخت نابکار نے اس تیر کو ماں کے پیٹ میں چبھویا اور اس کا پیٹ پھاڑا، اور اس کے دونوں ٹانگوں کو دو مخالف اونٹوں کے پیروں میں باندھا، اس کے کوہان میں باندھا، اور کہا ابھی بھی وقت ہے سمیہ پھر جا. لیکن اس بوڑھی ماں نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، میرے جسم کی بوٹیاں اڑ جائیں لیکن میں اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کو کبھی انکار نہیں کر سکتی ہوں. اس خبیث نے مخالف سمتوں میں اونٹوں کو
तोड़ने का हुक्म दिया। अम्मा सुमैया बीच से चिर गई, अम्मा सुमैया बीच से चिर गई, उसके होठों पर मुस्कुराहटें। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, उन्होंने इस्तिक़ामत अख्तियार की। अरे तुम एक बच्चे के मरने पर चंद टकों के ऊपर अपने ईमान का सौदा करते हो। मुसलमानों, हमारे सलफ ने, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने नबी के साथ रहकर कितनी कितनी कुर्बानियां दी। मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर उस जालिम आराबी काफिर ने तलवार ला के रखी थी ना, और क्या कहा था? मन युनक़िज़नी मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद, मन युनक़िज़ुका मिन्नी या मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता कि आज मेरी तलवार से तुझे कौन बचा सकता है। तलवार गर्दन पर रखी हुई, गर्दन पे जरा सा दबाव पड़े, गर्दन दो टुकड़े हो जाए, गर्दन जिस्म से जुदा हो जाए, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के ऊपर लेटे हुए तने तनहा कह रहा है कौन तुझे मुझसे बचाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह, अल्लाह मुझे बचाने वाला। अल्लाह का जुमला लफ्ज सुनते ही उस काफिर के जिस्म के अंदर कपकपाहट पड़ गई और तलवार उसके हाथ से गिर गई, और नबी ने वो तलवार उठाई और उसकी गर्दन पे रखी और कहा अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा। उस मुशरिक, उस काफिर ने क्या कहा? उसने कहा आज इस तलवार से बचाने वाला तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझे बचा सकता है। नबी ने तलवार उसकी गर्दन से उठाई, तलवार दूर फेंकी, कहा जालिम आज इस तलवार से तुझे मैं भी नहीं बचा सकता हूं, बल्कि इस तलवार से बचाने वाला सिर्फ अल्लाह है। जा, मैंने तुझे छोड़ दिया। यह है इस्तिकामत। ये क्या है? इस्तिकामत। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, वो डट जाते हैं इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर, उनका कुछ भी हो जाए पर अल्लाह के साथ किसी को शरीक, किसी को रोजी रसा, किसी को मुश्किल कुशा, किसी को हाजत रवा नहीं तस्वुर करते। फिर नतीजा क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं। अल्लाह के ऐसे बंदों पर कौन उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ऐ अल्लाह के बंदो गम न करो, फिक्र न करो, वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, हम तुम्हें तुम्हारे उस जन्नत की खुशखबरियां सुनाने के लिए आए हैं जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है। लहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रहेंगे और आखिरत में भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, और वो जन्नत वो है जहां तुम्हारे दिल जो चाहेंगे तुम्हें मिलेंगे। वलकुम फीहा मा तदउन, और तुम उसमें तुम्हारे लिए जो मांगो मिलेंगे। नुज़ुलन मिन गफूर रहीम, ये तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी होगी जो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये वो जन्नत है और ये जन्नत इस बुनियाद के ऊपर हमें मिलने वाली है। और इन खैमों में जो जन्नत के खैमे होंगे उनके अंदर क्या होगा? अल्लाह तबारक तआला ने सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाया कि ये जो खैमे बनाए जाएंगे इस जन्नत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हुर मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, तुम्हारी हुर बीवियां होंगी जो इसके अंदर ठहरी हुई होंगी, बैठी हुई होंगी। और अगर आपके दिलों के अंदर कोई सवाल इसके मुतालिक चुटकियां ले रहा हो कि इन खैमों की शक्ल सूरत क्या होगी, वो कैसे बने होंगे, किन किन चीज़ों से उनकी तामीर होगी और उनकी आराइश और ज़ैबाइश किस हद तक होगी, तो उसका जवाब भी हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तरीक़े से हमको दिया है। और वही सही तरीक़े से जवाब दे सकते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, वही जन्नत को देख करके आए हैं, उसकी सैर व तफरीह करके आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर मोमिन के लिए एक खोखले मोती का खैमा होगा। मोती होगा वो खैमा, मोती होगी और वो खोखला होगा, उसके अंदर खैमा होगा जिसकी बुलंदी आसमान की तरफ 60 मील की दूरी पर होगी। इतना बुलंद खैमा होगा और चौड़ाई भी 60 मील तक होगी। 60 मील लंबा और 60 मील, ये आपका मिजरब कितने मील है? 4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर मुरब्बा होगा। 60 मील लंबा और 60 मील चौड़ा। देख लो बुरैदा तक कितने किलोमीटर 60 मील होते हैं? बुरैदा और आगे निकल जाओ, किलोमीटर होगा बुरैदा 60, लेकिन मील इससे ज्यादा होगा। चौड़ा और लंबा और ऊंचा, इतना मिलेगा एक जन्नती को। और मोमिन के मुताल्लिकीन उसके अंदर रहेंगे, यानी मोमिन की बीवियां, उनके खदम, उनके गुलाम और उनके खादिम उसके अंदर रहेंगे। मोमिन उसका चक्कर लगाएगा और आपस में कोई किसी को नहीं देख सकेगा।
رہے جنت، اور جنت کے اندر بازار بھی لگیں گے. جنت کے اندر آپ کہیں گے جنت کے اندر بھی مارکیٹ ہوگی؟ ہاں، جنت کے اندر بازار بھی لگیں گے نبی کریم، اور وہ جنتیوں کا بازار ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر ہفتے میں جنت والے اس بازار کی سیر کرنے کے لیے جائیں گے. ہر ہفتے کو وہ بازار لگے گا اور اس میں سیر کرنے کے لیے جائیں گے. اور پھر جب وہ جنت اپنے تحفے تحائف خریدیں گے اور وہاں سے ایک شمالی طرف سے ہوا چلے گی اور تمام خوشبو اڑا کر ان جنتیوں کے جسم کے اوپر وہ ہوا لا کر کے ڈال دے گی، ان کے چہروں پر، ان کے کپڑوں پر. اس خوشبو سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور اپنے متعلقین کے پاس وہ واپس آئیں گے، اپنی بیویوں کے پاس. تو ان کی بیویاں کہیں گی سبحان اللہ، تم تو بڑے سجے سنورے آ رہے ہو، تم تو ابھی گئے تھے تو تمہارا حسن کچھ اور تھا، لیکن اب لوٹ کے آ رہے ہو تم تو اور حسین و خوبصورت ہو گئے ہو. تو وہ جنتی کہیں گے اللہ کی قسم تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد سج اور سنور گیا، تم ہم سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو چکی ہو. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اسی طرح جنت کے اندر نہریں ہوں گی اور جنت کے اندر باغات ہوں گے. آؤ ان راحتوں کی طرف بڑھتے چلیں، ان جنت کے باغوں کی طرف بڑھتے چلیں اور ان نہروں کی سیر کرتے چلیں جو در حقیقت جنت کی تمام نہروں کا سر چشمہ ہے. میرے بھائیوں، جنت کے اندر 4 قسم کی نہریں ہوں گی. کتنی قسم کی؟ 4 قسم کی نہریں ہوں گی. پانی کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، اور مشروبات شراب کی نہر ہوگی، اور شہد کی نہر ہوگی. چنانچہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. سورہ محمد آیت نمبر 15. کہ اس جنت کی حالت جس کا اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے وعدہ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے عمدہ پانی کی نہریں ہوں گی جو بو کرنے والا نہیں ہوگا. جیسے آج ہماری نہریں ہیں بدبو آئے یا کیڑے ہوں، نہ، وہ بو کرنے والی نہر نہیں ہوگی، اس کا پانی بو نہیں ہوگا. اسی طرح ایک نہر دودھ کی بہ رہی ہوگی، دودھ کی نہریں. تمہیں تو 1 پاؤ 2 پاؤ لیٹر بھی نصیب نہیں ہوتے. دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی جس کا مزہ نہیں بدلتا ہے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ وہ دودھ کی نہریں ہوں گی 2 دن کے بعد پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کا مزہ نہیں تبدیل ہوگا. دودھ کی نہریں ہوں گی. اسی طرح شراب کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہی لذت ہوگی اس کے اندر. اور صاف اور شفاف شہد کی نہریں بھی بہ رہی ہوں گی. شہد، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے. یہ 4 قسم کی نہریں. اور ایک ان تمام 4 قسم سے بڑی نہر ہوگی، ایک بہت بڑی نہر ہوگی جو ان 4 سے بڑی ہوگی. وہ نہر کون سی ہوگی؟ وہ حوض کوثر ہوگا. وہ کوثر کی نہر ہوگی. اور کچھ خبر ہے کہ نہر کوثر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بطور خاص یہ تحفہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، اور قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر. اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اس کے شکریہ میں فصلی لربک وانحر، اس کے شکریہ میں رب کی عبادت کریں، نماز ادا کریں اور قربانیاں کریں. اور اس نہر کے اوصاف، اس کی خوبی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں جنت میں جا رہا تھا تو میں نے وہاں ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے ہیں. نہر کوثر پر موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے. میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ یہ کوثر ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، تمام نبیوں میں آپ کو عطا فرمایا ہے. اور یہ کہہ کر فرشتے نے نیچے ہاتھ ڈالا اور اس کی کیچڑ اٹھا کر کے نبی کو دی تو وہ کیچڑ مشک اور زعفران سے زیادہ خوشبودار تھی اس نہر کی. اور یہی وہ حوض کوثر ہوگا میرے مسلمان بھائیوں، جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور جو ہے وہ حوض کوثر کا پانی ہوگا جو میں اپنے امتیوں کو پلاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میرے ہاتھ سے ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر سے اپنے نبی کے ہاتھوں وہ جام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پلا رہا ہوں گا، اتنے میں فرشتے میری امت کے کچھ لوگوں کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف. میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، میرے قریب کرو میرے قریب کرو. اب بتاؤ میرے نبی کیسے پہچان لیں گے جب سارے نبیوں کی امت ہوگی اس میں؟ تو میرے نبی کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں؟ کسی کو معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وضو کے نشانات سے گویا وہ نمازی بھی ہوں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ وضو سے اعضائے وضو قیامت کے دن چمکیں گے اور میں اپنی امت کے لوگوں کو اسے پہچان لوں گا میری امت کا آدمی.
تو گویا وہ نمازی بھی ہوں گے اور جہنم میں جا رہے ہوں گے. نمازی اور جہنم, نمازی اور فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے جا رہے ہیں. نمازی اور, توجہ چاہوں گا, نمازی ہوں گے اور کہاں جا رہے ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہیں گے اصحابی اصحابی, میری امت کے لوگ ہیں, میرے پاس رہو میرے پاس رہو. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدث من بعدک, اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ ارے یہ پرلے درجے کے مجرمین ہیں. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیسا تیاں پانچا کیا تھا, کس طرح گھوٹالے کیے تھے, کس طرح انہوں نے بدعات گڑھی تھیں اور بدعات کو مسلمانوں میں رائج کیا تھا اور عمل کرتے تھے. بدعات اور خرافات, یہ بھی دین ہے, 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 یہ بھی کر لو, وہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو. اچھی چیز ہے, بری تھوڑی ہے. کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں ناجائز ہے؟ ایک مولوی کی میں تقریر کر رہا تھا, کہتا ہے میں قاری حنیف رتن پوری بول رہا ہوں, اے سنیوں فکر نہ کرنا, کبھی کوئی اگر نجدی وہابی تمہارے پاس آئے اور کہے فاتحہ اور تیجا اور دوئم اور سوئم اور 40واں اور یہ تمام سب چیزیں جائز نہیں ہیں, تو ان سے کہنا کہاں قرآن میں لکھا ہے جائز نہیں ہے, کہاں حدیث میں لکھا ہے جائز نہیں ہے. یہ بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس سے پوچھو کہاں قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ جائز نہیں. اور میں قیامت تک کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ کہیں قرآن و حدیث میں لکھا نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے, کہیں نہیں لکھا. دیکھو اس طرح گمراہ کرتے ہیں. اور آپ کی بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں تیجا دوئم سوئم جائز نہیں ہے؟ بولو بولو, نہیں لکھا ہے کہیں, تو اس کا مطلب جائز ہے؟ ایسے ہی دھوکہ دیتے ہیں. کہتا ہے یہ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں نا, کہتے ہیں ہر بات پہ کہتے ہیں دلیل دو قرآن حدیث کی. ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے بھی ہیں, بڑے عبادت گزار بنتے ہیں بیچارے, ان سے کہا جاتا ہے قرآن حدیث کی دلیل کیا ہے؟ جب دیکھو جب قرآن حدیث کی بات کرتے ہو, ہر چیز قرآن حدیث میں تھوڑی موجود ہے. ہمارے فلانے حضرت نے بھی فرمایا, فلانے امام نے فرمایا, فلانے مولوی صاحب نے فرمایا. آخر کیا وہ غلط بولتے ہیں؟ وہ بھی تو صحیح بولتے ہیں, وہ بھی تو قرآن حدیث جانتے ہیں. یہ وہی ٹائپ کے لوگ ہوں گے, اسی ٹائپ کے لوگ ہوں گے. اللہ کے نبی کہیں گے ان کو میرے پاس رہو, وہ کہیں گے یہ آپ کے دین کے اندر زیادتیاں کرتے تھے, کمی کرتے تھے, یہ لوگ یہ بدعت ایجاد کرتے تھے اور اس کو دین بنا بنا کر کے لوگوں میں پھیلاتے تھے. کر لو کوئی حرج نہیں, کرو کوئی حرج نہیں, نیکی کا کام ہے. ثواب قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے, قرآن حدیث میں نہیں لکھا اس لیے جائز ہے نہیں. اللہ کے نبی سے فرمائیں گے سحقن سحقا لمن غیر آبادی, دور ہٹاؤ ان کو مجھ سے, دور ہٹاؤ ان کو مجھ سے, بھگاؤ ان کو. رحمت للعالمین ہے, اپنی امت کے اوپر شفیق ہے, مہربان ہے, لیکن ایسے بدعتیوں کو دیکھ کریں گے دور ہٹاؤ میرے سامنے سے, دور ہٹاؤ, لے جاؤ ان کو جہنم میں گھسیٹ کر کے. فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اس نمازی کو, اس حاجی کو, اس پاجی کو جو بدعتی ہوگا. جو کون ہوگا؟ کرو بدعتیں, گڑھو بدعتیں. بڑا اچھا لگ رہا ہے شیطان تمہیں, نبی کی سنت پہ عمل نہ کرو, بدعت کرو. بدعت نبی کی سنت پر ہمارے امام نے نہیں فرمایا, نبی کی سنت کے نہیں ہمارے مولوی صاحب نے نہیں فرمایا, اور یہ تیرا مولوی فرمایا ہے, کرو پھر شوق سے. یہ حشر ہوگا, وہ حوض کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. اشارہ کافی ہے, یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے, اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں, موتی اور یاقوت کے اوپر سے بہتی ہے, اور اس کی مٹی مشک سے بہتر, اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ صاف اور شفاف ہے. میرے بھائیوں, اب ہم ذرا نہروں سے نکل کر ان باغوں کی طرف آتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر گارڈن بنائے ہیں, باغ رکھے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, اللہ اکبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے, جنت میں ایک درخت ہے, اس کی چھاؤں اتنی ہی لمبی چوڑی ہے, اس کی چھاؤں اتنی لمبی چوڑی ہے کہ ایک شخص 100 سال تک چلتا رہے گا, وہ تھک جائے گا, لیکن اس درخت کا سایہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے گا. ایک درخت, یہ ایک جنتی کا ہوگا. کس کا؟ اور اس کے چھاؤں کیسی ہوگی؟ سنو, اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ. اللہ اکبر, وہ ایسا لمبے لمبے اس کے سائے ہوں گے, لمبے لمبے اس کے سائے ہوں گے, بہتے ہوئے پانی, اور بہت سے میوے اس کے اندر رہیں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روکے گا, اور اونچے فرش ہوں گے جن کے اوپر وہ بیٹھے رہیں گے. ایسا باغ ہو جس کے اندر تخت لگے ہوئے ہوں
اور اونچے سائے اور اس کے اندر موجود ہوں. اللہ اکبر. اور اس سائے کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے ایک درخت کا سایہ ہے, اس کے تنے کے سائے چاروں طرف تیز رفتار گھوڑے پر سواری کرنے والا چلے تو 100 سال تک چلتا رہے, وہ سایہ ختم ہونے کو نہیں آئے. اور بالا خانے والے اور اہل جنت نکل کر اس سائے میں آئیں گے سے وقت میں نہیں کر سکتا. وہاں اللہ عز و جل نے تخت اور مسہریاں ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اللہ فرماتا ہے آگے نکل جانے والے سب سے آگے جنت میں جائیں گے, اور یہی لوگ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں. یہ لوگ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے, وہ اگلے لوگوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے. اگلے لوگوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں تھوڑے سے ہوں گے. وہ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا, ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغ اور ریشم کا لباس عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہاں نہ دھوپ کی تیزی ہوگی اور نہ ہی سردی کی سختی ہوگی. ایسی چھاؤں ہوگی جو نہ دھوپ نہ سردی لگے گی اور ایسی روشنی ہوگی, دھوپ ہوگی کہ جو آپ کے جسم کو جلائے گی بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے اور درختوں کے سائے ان کے اوپر جھک پڑیں گے اور ان کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُمْ بِيضٌ مَكْنُونٌ. سورہ صافات آیت نمبر 48 اور 49, کہ ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی بیویاں بڑی آنکھوں والی ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہوں گی, گویا وہ محفوظ انڈوں کے اندر ہوتی, محفوظ ہوں گی. ان کو کسی نے نہ دیکھا ہے نہ چھوا. لم یطمثہن انس ولا جان, کسی انسان کسی جنات ان کو چھوا تک نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے, سنو ان عورتوں کی خوبیاں جو تمہیں جنت میں ملیں گی, اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر اپنا چہرہ اپنا آنچل اٹھا کے جھانک دے تو تمام زمین اس کے حسن سے روشن ہو جائے. اتنی خوبصورت تمام. اور آج ہماری بیویاں اگر روشنی میں چہرہ کھول دیں تو تاریک ہو جائے, جس کے لیے ہم اور آپ مر کر کے نماز روزے سب چھوڑ کے بیٹھے ہو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آسمان, اور یہی نہیں کہ پوری روئے زمین روشن ہو جائے, بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان اس کی خوشبو پھیل جائے گی اور پوری آسمان اور زمین کی وسعتیں خوشبودار ہو جائیں گی, مہک اٹھیں گی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اور جنتی عورت کی صرف ایک اوڑھنی, جنتی عورت کی ایک اوڑھنی دنیا اور ما فیہا سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اے لوگوں اس کو تلاش کرو, اوڑھنی. اور اگر تم کو بیوی ہی دے دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا اور دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں ایک طرف, اور اس کی اوڑھنی ایک طرف رکھ دی جائے تو وہ اوڑھنی بھاری ہوگی. آپ نے فرمایا اگر اہل جنت کی ایک عورت, جنتیوں کی ایک بیوی جھانک کر دنیا کے اندر دیکھ لے تو زمین مشک کی تیز خوشبو سے بھر جائے گی اور چاند سورج کی روشنی ماد پڑ جائے گی, پھیکی پڑ جائے گی. اور جنت کے اندر گانے بھی ہوں گے, ہاں, لیکن ان کو نہیں نصیب ہوں گے جو یہاں سنتے ہیں. ان کے گانوں میں تو لوہے پگھلا کر کے کانوں میں ڈالے جائیں گے. خوب ڈانس کرتے ہو میوزکوں پر, گانوں پر. جوالات آئے ہیں, موبائلس آئے ہیں, ان میں بھی گانے کی میوزک ڈالی ہوئی ہے آپ نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانوں کے اندر سیسے پگھلا کے ڈالے جائیں گے جہنم میں, ایسے لوگوں کے جو لوگ یہ کرتے ہیں. قرآن کی تلاوتیں سنو, قرآن کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو, تقاریر سنو, دین کی باتیں سنو. تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے رنڈیوں, طوائفوں, کجڑوں, خسروں کی. وہاں جنت میں یہ تمام سب تمہیں ملیں گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں بڑی بڑی غلافوں آنکھوں والی حوریں ہوں گی, جہاں ایک جگہ مقرر ہوں گی اور سب وہاں جمع ہوں گی, اور سب مل کر ایسی شیریں اور سریلی آواز سے گانے گائیں گی کہ مخلوق نے اس کی مانند آواز کبھی بھی نہ سنی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں وہ نصیب فرمائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور وہ لڑکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جو جنت کی لمبائی تک چلی گئی ہے, اس کے کنارے آمنے سامنے, اس کے کنارے جو نہر کے آمنے سامنے کنواری باکرہ لڑکیاں کھڑی ہوں گی. وہ کواعب اترابا, بالکل کنواری, چھوٹے ابھی کنواری لڑکیاں کھڑی ہوں گی, اور ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جن کو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, اور ان لڑکیوں کی مثال جنت میں بھی نہیں ہوگی.
وہ الگ ٹائپ کی لڑکیاں ہوں گی جو کھڑی ہوں گی اور انہوں نے اور وہاں پر وہ گانے گا رہی ہوں گی سب بستہ خوش الحانی کے ساتھ، وہ اور ایسے گانے جن کو خلائق نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی تسبیح بیان کریں گی اور ایسے انداز سے بیان کریں گی جو 1000 نغموں سے بہتر نغمے ہوں گے۔ وہاں گھوڑے کی سواریاں بھی ملیں گی۔ آپ کہیں گے گھوڑا؟ ہاں، حضرت ایک صحابی عبد الرحمن ابن سعدہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، دیکھو صحابی رسول کس طرح کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں گھوڑے کو بہت پسند کرتا ہوں، تو کیا جنت میں مجھے گھوڑے بھی ملیں گے؟ صحابی رسول، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، وہاں تمہیں جنت میں گھوڑے بھی ملیں گے بہشت میں، اور وہ گھوڑا یاقوت کا ہوگا۔ کس کا؟ یاقوت کا گھوڑا ہوگا، تمہارے پاس آئے گا، اس کے 2 بازو ہوں گے، اس پر تمہیں سوار کیا جائے گا اور تم جہاں چاہو گے اڑتے رہو گے گھوڑوں پر، جہاں دل کا۔ اتنا لمبا باغ ملے گا، 100 سال کی مدت، ظاہر پیدل چلتے چلتے تو تھک جائیں گے، ظاہر ایسے گھوڑے پھر ملیں گے انشاءاللہ، اور گھوڑے کی شکل کے ہوں گے یاقوت کے۔ آپ کہیں گے یاقوت کا گھوڑا کیسے ہوگا؟ ارے میاں دنیا میں دیکھو سمجھو ذرا، کیسے معلوم ہے؟ لوہے لکڑ جوڑ کر کے تم ہواؤں میں اڑا رہے ہو کہ نہیں اڑا رہے ہو؟ بولو، ہوائی جہاز کیا ہے؟ لوہے لکڑ پلاسٹک کا مجموعہ ہے، اڑا رہے ہو کہ نہیں اڑا رہے ہو؟ فضاؤں میں راکٹ بنا کر کے سکنڈوں میں پہنچ رہے ہو۔ اگر اللہ وہاں یاقوت کا گھوڑا تمہیں عطا فرمائے تو کیا مشکل ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم یہ نہ سوچو کہ گوشت اور خون اور پوشت کا گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا یاقوت کا بھی ہوگا، اور اللہ بنائے گا۔ جب انسان بنا سکتا ہے لوہے لکڑ اللہ کی پیدا کردہ جوڑ جاڑ کر چیزوں سے، تو اللہ تو خالق کائنات ہے، وہ کیوں نہیں بنائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس کے اوپر سے پوشاک اور نیچے سے سنہرے گھوڑے برآمد ہوں گے، اور ان کی لگامیں اور ان کی زین موتیوں اور یاقوت کی بنی ہوئی ہوں گی۔ وہ نہ لید کریں گے نہ پیشاب کریں گے، ان کے بازو ہوں گے اور ان کا ایک قدم حد نظر تک اٹھے گا، جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے اس گھوڑے کا وہ قدم ہوگا۔ اہل جنت ان پر سوار ہوں گے اور جہاں چاہیں گے گھوڑے ان کو لے کر اڑتے رہیں گے۔ اور اسی طرح آپس میں باہم ملاقات بھی ہوگی، ایک دوسرے کو یاد کریں گے۔ ذرا ایک جنتی کی بات میں آپ کو کوٹ کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک تخت دوسرے کی طرف بڑھیں گے آمنے سامنے، تو ایک جنتی کہے گا، جب اکٹھا ہو جائیں گے اور دونوں گاؤں تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، تو وہ کہے گا تمہیں یاد ہے میرے بھائی، تجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کب ہماری مغفرت قبول کی تھی؟ دوسرا جنتی کہے گا ہاں، کیوں نہیں، فلاں دن فلاں حالت میں ہم نے اپنے مالک سے توبہ کی تھی، دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا تھا، اس کے بدلے آج ہم کو یہ جگہ ملی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اور آخری بات، سب سے بڑی نعمت، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ سنو، یہ تو تم مست رہو گے کھا پی کر کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سب جنتی جنت میں مطمئن ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، تب اللہ رب العزت کا منادی اعلان کرے گا، اے لوگو، اب تمہیں سب سے بڑی نعمت، اللہ آواز دے گا کہ میرے نیک بندو یہ بتلاؤ، تمہیں کسی چیز کی کمی ہے؟ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سب پورا ہوا؟ جنتی کہیں گے ہاں اللہ، سب پورا ہوا، تو نے جو وعدہ کیا تھا پاک پروردگار سب پورا ہوا، ہم مطمئن ہیں، خوش ہیں اللہ، اے اللہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں ملا ہے جو ہم سوچ رہے تھے۔ تو اللہ کہے گا تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی اور نعمت کی کمی ہے؟ کہیں گے اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب مل گیا، کوئی سی چیز کی۔ اللہ فرمائے گا ایک چیز کی ابھی کمی ہے، ایک چیز کی کمی ہے۔ بندے کہیں گے اللہ وہ کس چیز کی کمی ہے؟ اب تو سب تو نے مجھے، اللہ فرمایا مجھے نہیں دیکھو گے؟ اللہ اکبر، مجھے نہیں دیکھو گے، مجھے نہیں دیکھو گے؟ او سب سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کیوں نہیں، اے اللہ ہاں یہی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ، تجھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت پردہ اٹھے گا اور پاک پروردگار سب جنتیوں کے سامنے آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو تم دیکھتے ہو اور تمہاری آنکھوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی تم اپنے باری تعالیٰ کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرو گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ مسلمانوں یہ کن کو ملیں گے معلوم ہے؟ جنتیوں کو، جنتیوں کو ملیں گے۔ اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہو نا؟ اس لیے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف لپ کو، دنیا چند دن کی ہے، چھوڑو، اپنا حصہ لے لو، خوش رہو اور صحیح مسلمان بنو، صحیح مومن بنو۔ شرک، بدعات، خرافات، علم گلم لغو، سب چیزوں کو ترک کرو، صحیح مسلمان بنو،
दुनिया में भी इज़्ज़त वाले बनोगे, आखिरत में भी इज़्ज़त वाले रहोगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इस जन्नत में जगह अता फरमाए और अपना दीदार ख़ास फरमाए, और पाक परवरदिगार हम सबको बख्श दे और हमारे ख़ताओं को नेकियों में तब्दील फरमाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई सवाल है तो 15-20 मिनट के अंदर आप हजरात पूछ लें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक भाई ने सवाल किया है कि एक मुसल्ले पर 2 जमात हो सकती है और मुसल्ले से क्या मुराद है? मुसल्ले पर, मुसल्ला अगर ये कपड़े का है जो मस्जिदों के अंदर बिछा हुआ होता है, बेशक हो सकती है, 2 जमातें हो सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। मुसल्ले से क्या मुराद है? मुसल्ले से कपड़े मुराद हैं, जो कपड़े हैं। अच्छा, और इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी और इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह और इमाम अहमद बिन हम्बल, तमाम इमामों के इख्तलाफात क्या हैं और उनके मुताबिक अमल करना दुरुस्त है कि नहीं है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अइम्मे अहलुस सुन्नह वल जमाअह हैं, ये हमारे इमाम हैं, ये किताब व सुन्नत के इमाम हैं। अल्लाह ताला ने इनको समझ अता फरमाई, इनको अल्लाह ताला ने फ़िक़्ह अता फरमाई, और इन्होंने कुरान व हदीस से, मेरी बात को गौर से सुनो, इन्होंने कुरान व हदीस को समझा और उम्मत के सामने रखा, लेकिन उसमें इख्तलाफात जो हुए, ज़ाहिर है कि उनकी अपनी समझ के हिसाब से किसी ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा, किसी ने कुछ और समझा। ठीक है, इस इमाम शाफ़ी ने किसी मसले से कुछ और समझा, किसी आयत से उन्होंने कुछ और समझा, किसी हदीस से इमाम अहमद बिन हम्बल ने कुछ समझा, किसी आयत करीमा से इमाम मालिक ने कुछ समझा। इन्होंने समझा और उन्होंने एक मसला बयान किया, और उन्होंने अपने तय समझ करके उसको तहरीर किया या नहीं भी तहरीर किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमने समझा है इसी को आखिरी समझो और हमारे समझने का पर मज़हब बना लो। किसी इमाम ने, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हों, इमाम मालिक हों, इमाम शाफ़ी हों, इमाम अहमद बिन हम्बल हों, किसी भी इमाम ने, ये नाम का जो मज़हब हमारे चला हुआ है कि मालिकी, हम्बली, शाफ़ी, हनफ़ी, ये तमाम सब बिदात हैं, खुराफात हैं, और ये लोगों ने बनाए हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसके ऊपर कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई है। ये सब मुल्लाओं ने बनाए हैं। मज़हब किसी इमाम ने नहीं बनाया है। सब अइम्मा का मज़हब एक था और वो इस्लाम था। सब अइम्मा का मज़हब कुरान और सुन्नत था। सब इमामों ने कहा कि अगर इज़ा सह्हल हदीस फ़हुव मज़हबी, जब भी तुम्हें सही हदीस मिले वही मेरा मज़हब है। ये शिकम परवरों ने मज़हब बना करके लड़ाइयाँ की। खाने काबा को भी मुसल्ले, जो आपने लिखे मुसल्ले, इनको तकसीम किया कई मुसल्लों में, चुनांचे ही खाने काबा है। आज से 100 बरस पहले इमाम अब्दुल अजीज़ शाह फहद के जो वालिद रहमतुल्लाह अलैह, इनसे पहले ये 4 हिस्सों में बटा हुआ था। एक इमाम नमाज पढ़ाता अगर शाफ़ी मज़हब का, तो 3 मज़हब के इमाम बैठे रहते थे, मुक़्तदी मज़हब के मानने वाले बैठे रहते थे, वो इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। उसकी अलग अजान होती, उसकी अलग जमात होती, उसकी अलग इकामत होती। ये खाने काबा इसीलिए था कि वहां 4-4 मुसल्ले बनाकर 4-4 उम्मत को तकसीम किया जाए। इस तरह से क्यों नहीं नमाज पढ़ते थे? क्यों नहीं पढ़ते भाई? एक तरफ कहते हैं हक है और दूसरी तरफ पढ़ते भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए यकीनन ये चारों अइम्मा रहमहुमुल्लाह ने दीन की खिदमत की है, ये दीन के खादिम हैं, इन्होंने दीन को समझाया है, लेकिन ये नबी नहीं है, ये नबी, ये मासूम नहीं है। इनसे भी गलतियां हुई, खताएं हुई, और बशरी तकाज़, बशर थे ये भी, इनसे गलतियां हुई। अगर गलती किसी से खता नहीं हुई, मासूम कौन है? हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये सब उन्हीं के पैरोकार थे, इसलिए हमें भी उन्हीं का पैरोकार होना चाहिए। खुदू मिन हैज़ु मा अख़ज़ू, वहीं से अपने इस्लाम को समझो जहां से इन्होंने समझा। ठीक है, नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद सुन्नत पढ़ी जा सकती है कि नहीं? बेशक पढ़ी जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को पढ़ते हुए देखा, तो आपने फरमाया तुम ये क्या पढ़ रहे हो? जो हमारे साथ पढ़ी वो क्या थी, और जो तुम ये पढ़ रहे हो ये क्या है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मैं 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ सका था, इसलिए अब पढ़ रहा हूँ। आप खामोश हो गए।
یہ حدیث تقریری ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی چاہے تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھے, تو سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے, فجر کے بعد بھی فوری طور پر پڑھ سکتا ہے. جمعے کے دن خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی نماز یا سنت یا نفل ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں ادا کی جا سکتی ہے, سوائے 2 رکعت نماز کے, کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہو, اگر تم مسجد کے اندر داخل ہو تو 2 رکعت ہلکی پڑھ کر کے بیٹھ جاؤ اور خطبہ سنو. اس کے علاوہ کوئی سنت, کوئی فرض, کوئی قرآن, کوئی تلاوت جائز نہیں ہے, سب حرام ہے. ٹھیک ہے, اللہ جزاک خیر. ماشاء اللہ سوالات تو بہت زیادہ ہیں. جناب ربانی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیا جنت میں ہم ان حوروں سے ہم بستری بھی کریں گے یا صرف دیکھنے اور آنکھوں کی لذت کے لیے یہ ہوں گی؟ ماشاء اللہ, آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں, آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے, مزے لیں گے, یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. آخر 60 گز کے ہو گئے, ہاتھوں کے ہو گئے. خوش ہو جاؤ, اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. غلام میرے بھائیوں حفت الجنہ بالمکارہ, سردی لگ رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ, لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لیے بھاگتے ہو اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے, اے میرے فرشتوں یہ دیکھو بستر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے, میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے, میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. واللہ اس جنت کو حاصل کرو. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں, شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے, جیسے چاہو گے استعمال کرو, دبا کے 100 مردوں کی قوتیں. اور ایک نہیں, ارے جناب ایک تو جب پیٹ بھر جائے گا تمہارا تو دوسری ایک روایت میں آتا ہے تمہارے کندھے پر آ کر کے ہاتھ رکھے گی اور تم پلٹ کے اس کو دیکھو گے تو جو تمہارے نیچے ہے وہ کہو گی اس سے زیادہ حسین تو یہ ہے. وہ کہے گی اب صبر بھی کرو, میرا بھی حق آپ میں ہے, چھوڑو اس کو, میرے پاس آؤ. وہ لے کے جائے گی, وہاں مزے اڑاؤ گے تم. اللہ اکبر, یہ ہے جنت. بڑا اچھا سوال بھائی نے کیا ہے اور بڑے سارے شکوک مٹا دیے ہیں. ہاں, ان گندی میلی کچیلی عورتوں کے چکروں میں پڑ کر اس ایسی حوروں کو نہ ضائع کرو. مسلمانوں کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے نبی جو دیکھ کے آئے ہیں ان کی بات ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اس کی تیاری کرو, اس کی تیاری کرو. محترم ربانی صاحب السلام علیکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا آج ہر فرقہ جنت میں جائے گا, کیا یہ صحیح ہے؟ مسلمانوں کا وہی فرقہ جنت میں جائے گا جو مشرک نہیں, جو بدعتی نہیں ہے, مشرک اور بدعتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو قرآن کا اور سنت کا پیروکار ہے, جو مشرک اور بدعتی نہیں ہے. اور پھر اگر اس کے گناہ ہیں, ہے نا, اب وہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ چاہے گا تو ان گناہوں کا عذاب اس کو دے گا اور اس کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا, لیکن ہمیشہ اس کے لیے عذاب نہیں ہوگا. وہ جائے گا جہنم میں اور وہ اپنے جتنا اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا بھگت کر وہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اللہ چاہے تو بلا حساب و کتاب اس کو جنت میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص آئے گا اور اللہ فرمائے گا تو نے یہ کیا, کہے گا نہیں. تو نے یہ کیا, کہے گا نہیں میں نے نہیں کیا. اللہ کہے نہیں تو نے یہ کیا, کہا نہیں. پھر اللہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے گا اور کہے گا اب بول تو نے کیا, ہاں اللہ کیا, ہاں اللہ کیا, ہاں اللہ کیا, ہاں اللہ کیا. سب اقرار کرے گا. اس کا نام اعمال ترازو پہ رکھا جائے گا, نیکیوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا, برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, کانپے گا, تھر 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 کانپے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بول, کہا اللہ بس تیری رحمت. اللہ ایک کارڈ نکالے گا, کارڈ بطاقہ اٹھا کر کے نیکیوں کے پلڑے پہ رکھے گا ایسے ہی, تو گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اب وہ کہے گا اللہ میں تو جہنم میں جا رہا تھا, اے پاک پروردگار یہ کیا ہے, یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا ہے جو تو نے اس ترازو پہ رکھا. تب اللہ کہے گا بندے
تو نے کلمہ پڑھا تھا میرے ساتھ, تو نے کسی کو اپنی زندگی میں شریک نہیں ٹھہرایا تھا, اس کا بدلہ ہے جس کو ہم نے آج تجھے دیا ہے. اللہ کہے گا دوڑ جا جنت کی طرف, چلا جائے گا. اللہ ایسے بھی بخشے گا وہ چاہے, لیکن شرک کو کبھی بھی, بولو شرک کرو گے آج کے بعد سے, توبہ کرو اللہ سے. کوئی مردہ, کوئی قبر, کوئی استھان, کوئی چبوترا, کوئی شدہ, کوئی علم, کوئی پیر, کوئی فقیر, کوئی لنگوٹی, کوئی بھی ہو, سب جھوٹے. سچا کون؟ بس. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو, نہیں تو خلاص. یہ میرا دعویٰ نہیں, یہ قرآن کا ہے, فرمان ہے یہ. تو میرے بھائیوں, یہ آپ کے سوال کا جواب رہا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا, کیا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی مشرک ہو سکتا ہے؟ بڑے بہت ہیں, بہت ہے بھائی. اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ شرک کرتے ہیں. آج کتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں, یا علی المدد, یا غوث پاک, یا خواجہ غریب نواز, یا فلاں یا فلاں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ جامع نہ ملیں. شرک جیسے مشرکوں جیسے اعمال کریں گے, کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ایسے لوگوں کی تعداد, ہاں, دامن پکڑ کے مچل جائیں گے, دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نہ چھوڑو, وہاں پتہ چلے گا, وہاں پتہ چلے گا. اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے. جناب علی, سعودیہ کے دین میں اور ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے دین میں کیا کوئی فرق ہے؟ استغفر اللہ. ہم ابھی نئے آئے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم 20 سال سے ہیں مگر اپنے ملک کے دین کو نہیں چھوڑا ہے, اس لیے تم بھی نہ چھوڑنا, یہاں کا دین الگ ہے. مجھے بھی کافی فرق نظر آتا ہے اور میں حق جاننا چاہتا ہوں, میری رہنمائی فرمائے. شکریہ. ہاں, ایسے بھی شیطان موجود ہوں گے یہاں پہ, ہیں, ہوں گے. ہاں, کہتے ہوں گے اے یہ سعودی وہابی لوگ ہیں, ان کے دین ہمارا جو اپنے ملک کا دین ہے, تو اپنے ملک کے دین کے ساتھ دفن ہوگے تم, جاؤ وہیں. اڈوانی جی موجود ہیں, بال ٹھاکرے جی بھی موجود ہیں, انہی کے ساتھ حشر ہوگا تمہارا. اللہ کا ایک دین ہے اور وہ ہے اسلام, سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اسلام کسی ملک کی وراثت نہیں ہے, یہ اسلام پوری کائنات کا دین ہے. جو اس کو صحیح ڈھنگ سے مانے گا وہ مسلمان ہے, جو اس کو صحیح ڈھنگ سے نہیں مانے گا وہ کافر ہے, وہ بدعتی. اسلام جو صحیح دین سعودی عرب کے اندر ہے, اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت والا دین ہے. یہاں کے علماء, یہاں کے مشائخ, اور ڈنگے کی چوٹ پر میں کہتا ہوں, جاؤ, میں ہی موجود ہوں, ایک ادنا سا اپنے ملک کا آدمی ہوں. اگر کوئی ایسی بات, کوئی ایسا عقیدہ, کوئی ایسا عمل ہمارا یا یہاں کے علماء یا مشائخ کا قرآن و سنت کے خلاف بتلا دو, ہم تمہارا منہ چومیں گے, شکریہ ادا کریں گے اور اس مسئلے کو چھوڑ دیں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بات. یہی تو ہے مومن کا طریقہ, اپنی غلطی سے رجوع کر لیں. ایک مسئلہ کوئی بتاؤ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, تسلیم ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی چیز ہمارے ملکوں کے اور ہر جگہ, وہاں ہندوستان میں بھی مسلمان ہیں الحمدللہ, یہ دعویٰ کرنے والے علماء موجود ہیں, مشائخ موجود ہیں, اور لوگ بھی موجود ہیں. آخر ہم وہیں سے پڑھے بڑھے یہاں آئے ہیں, آپ کے پاس تعلیم دے رہے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی ہے, چاہے پاکستان ہو, چاہے بنگلہ دیش, چاہے ہندوستان ہو. ہاں, شر پسند علماء موجود ہیں, برے علماء موجود ہیں, اور جو لوگ لاگ ملاٹ کر کے وہ مذہبوں میں امت کو تقسیم کیا ہوا ہے اور بانٹ کر کے اپنا جھولی جھنڈی لے کر کے اپنا کھا پی رہے ہیں بس, اور لوگ بھی انہی کے پیچھے انہی کی ڈفلی اپنی مولویوں کی وکالتیں کر رہے ہیں. اس لیے یہ میرے بھائیوں, یہ جو فرق نظر آ رہا ہے یقیناً ہمارے ملکوں سے یہاں بڑا فرق ہے. ہمارے ملکوں میں تو گولیاں نہیں چلتی ہیں ممبروں پر, ہمارے سعودی عرب میں تو گولیاں نہیں چلتی ہیں ممبروں پر. ہمارے ملکوں میں تو فائرنگ بھی ہوتی ہے ممبروں پر, ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مسجدوں کے اندر خون بھی بہائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے. کیوں؟ وہ آزاد ہیں, اس لیے وہ یہ تمام سب کر رہے ہیں. آزادی کا فائدہ ہے وہ. میرے بھائیوں, اللہ سے توبہ کرو. میں نے بتایا کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. رب کا قرآن اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ دو چیزیں لازم پکڑو, لن تضلوا, کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور آپ رہنمائی چاہتے ہیں, آپ علم حاصل کریں, یہاں ہیں الحمدللہ, جالیات میں آتے ہیں, قرآن ہے, احادیث ہے, ترجمے ہر زبان میں, تامل ہو, کیرلا ہو, بنگلہ ہو, اردو ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, جو بھی زبان میں, اردو ہو, انگریزی ہو, فرانسی ہو, فوسا ہو, جس زبان میں چاہو الحمدللہ کتابیں موجود ہیں عقائد کی, قرآن سنت کی. پڑھو اور عمل کرو, خلاص. اللہ خیر سے اللہ. ٹھیک ہے, تحقیق کرو.
मोहतरम रब्बानी साहब अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मिज़रब के लोगों में कुछ जाहिलों और कुछ मौलवियों ने काफ़ी फितना डाला है और आपके सामने कुछ नहीं कहते मगर पीठ के पीछे काफ़ी बुराई और तंज करते हैं, और जो लोग मकतब जालियात में आते हैं उनको रोकते भी हैं। जबकि मैं जानना चाहता हूँ कि वो मौलवी लोग जाहिलों में बैठकर गंदी 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 फिल्में भी देखते हैं और दाढ़ी भी रखी हुई है, और कहते हैं उनको से आपको सिर्फ दाढ़ी ही नज़र आई, ये दाढ़ी बेचारी एक ख़ताकार थी। अरे दाढ़ी से पहले वो मुसलमान है, आपको ये सोचना चाहिए वो मुसलमान भी है और ऐसी गंदी गंदी फिल्में देखता है। खैर, क्या हमारे और कहते हैं दाढ़ी भी रखी हुई है, और कहते हैं कि क्या हमारे मुल्कों के बड़े बड़े मौलवी साहबान मुफ्ती हजरात गुमराह हैं या बेवकूफ़ हैं, इनको कुरान और हदीस नहीं मालूम, ये रब्बानी ही को सब मालूम है? क्या तबलीगी जमात वगैरह गुमराह है? हम तो देखो कितनी तादाद में हैं, सारा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश उलमाए देवबंद और उलमाए बरेली से भरा हुआ है। क्या सब जाहिल हैं? यही रब्बानी ही एक आलिम है। कहते हैं कि ये यहूदियों का एजेंट है, फितना फैलाता है। बराह करम जवाब दे, हम किधर जाएं? शुक्रिया, आप न इधर जाएं न उधर जाएं, आप अल्लाह और उसके रसूल की डगर पर आएँ। ठीक है, आप कुरान और सुन्नत को फॉलो करें मेरे भाइयों। रब्बानी झूठ बोलता है, गिरेबान पकड़ो, ये हाजिर है बंदे नाचीज़। अगर कोई बात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, पकड़ो गिरेबान। मैं एक अदना सा खादिम हूँ, और कहो कि तूने ये बात जो कही है इसकी दलील बता। अगर दलील नहीं है तो जो सज़ा चाहो दे लो। ठीक है, समझ आई? यहूदियों के एजेंट हैं, फलाने के एजेंट हैं, अमेरिका के एजेंट हैं, सबसे बड़े वही एजेंट हैं जो यहूदियों और मुशरिकों के आमाल बांट रहे हैं। उनसे बढ़ के एजेंट कौन है जो यहूदियों जैसे अमाल कर रहे हैं? यहूदियों ने इत्तखज़ू अहबारहुम रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह, यहूदियों ने क्या किया कि अपने पीरों, अपने मौलवियों को अपना जो है हलाल और हराम करने वाला बना लिया। आज यही उलमा हैं जिनका नाम आपने जिक्र किया, इन्होंने अपने पीरों, अपने शेखों को अल्लाह और उसके रसूल को छोड़वा कर उनकी इताअत और पैरवी करते हैं। चाहे उलमाए देवबंद हो, चाहे उलमाए बरेली हो, सब शख्सियत परस्ती में लगे हुए हैं। उनसे भी पूछो, बड़े मुवहिद के दावे, तौहीद के दावे करते हैं, और ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। ये भी मसला है कि नहीं? बरेली उलमा और देवबंदी उलमा, बात आई है तो सवाल किया गया है, ये दोनों आपस में फिर एक दूसरे को काफिर क्यों कहते हैं भाई? क्यों बुरा भला कहते हैं? क्यों स्टेजों के ऊपर नाचते हैं ये दोनों? हैं? हालांकि दोनों एक इमाम को मानने वाले, वो भी कहता मैं भी हनफी, ये कहता मैं भी हनफी, फिर दोनों एक दूसरे को क्यों काफिर और बिदअती और मुशरिक कहते हो? इसका मतलब यह है कि जरूर दाल में तुम दोनों गलत हो। तुम दोनों कौन हो? इज़ा तआरदा तसाक़ता, जब लड़ो तो खला दोनों को लात मारो। ये दोनों झूठे, सच्चा अल्लाह का नबी है और उसकी तालीम और उसकी दावत है, और जो उस तालीम को, उस दावत को पेश करे वो सच्चा है। ठीक है, न इधर न उधर, न बरेली न देवबंद, न सहारनपुर, न कूफा, न बसरा, न कादियान, और न खोजा, न बसरा, न खोजी, न बहाई, न मिर्जाई, कोई नहीं, सब झूठे। सच्चा वो है जो अब सच्चे नबी के साथ है और सच्चे नबी की तालीम को लोगों के अंदर फैलाता है, वो सच्चा है। और दावा नहीं, जुर्रत पैदा करो अपने अंदर, हिम्मत, डरो मत। कोई बात न समझ में आए, शुबा हो, कह दो हमें दलील दो कुरान से और हदीस से, कुरान से और हदीस से दलील दो। अगर आई बाई करे तो कह दो चल हट, समझ गया तू कितने पानी में है। हमारे हजरत ने फरमाया है, फलानी किताब में, फलाने बुजुर्ग ने, नहीं, हमारे नबी ने क्या फरमाया है, हमारे रसूल ने क्या फरमाया। खलास, दीन मुकम्मल है, दीन मौजूद है, खलास। समझ आई कि नहीं आई? ये फिक्र अपने दिमागों में पैदा करो मुसलमानों। अगर हिदायत चाहते हो, जन्नत चाहते हो, ये फिक्र पैदा करो। किसी की दाढ़ी, किसी का चुग्गा, किसी की पगाड़ी, किसी का चुब, कभी धोखे में ना आना। शैतान भी इसी शक्ल में आता है। कोई भी हो, शैतान भी तुमसे कहे तो कहते दलील दे। हफ्ते अब्दुल्लाह इब्न मसूद या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सदक़ात के ऊपर मुकर्रर थे, गले पर रात को आया एक, भरने लगा गल्ला, पकड़ लिया चोर चोर कह के। उसने कहा छोड़ दो, मैं आइंदा नहीं आऊँगा, छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ तुम्हारे मेहमान ने आज क्या किया? कहा अल्लाह के नबी एक शख्स आया चोरी करके। कहा याद रखना कल फिर आएगा वो। फिर आया दूसरी रात हो, फिर अबू हुरैरा पकड़ा, कहा आज तुम्हें छोड़ूंगा। कहा भाई छोड़ दो मुझे, मैं आइंदा नहीं आऊँगा, तौबा करता हूँ, चला गया। तीसरे दिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तो कहा हाँ आया था। कहा देखना आज फिर आएगा वो। फिर आया वो, और फिर वो भरने लगा। तो कहा अबू हुरैरा आज तो 3 उड़ाई में तो तिल नहीं बचती है, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। कहने लगा देखो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक दुआ बताता हूँ, अगर वो तुम पढ़ लोगे तो मैं कभी नहीं आऊँगा। कहा कौन सी दुआ? कहा जब सोया करो तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, तुम्हारा घर भी, तुम्हारा माल भी, तुम भी महफूज रहोगे। मैं नहीं आऊँगा, मैं इब्लीस हूँ।
چلا گیا وہ. صبح اللہ کے نبی کی خدمت پہنچا. اللہ کے نبی نے سے کہا کہ ہاں نہیں، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ابلیس ہوں، کہا بس یہ دعا پڑھ لیا کرو، میں نہیں آؤں گا. تو صبح اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی وہ ایسی بات بتا کے گیا ہے کہ یہ پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹا تو ہے وہ، لیکن سچی بات تم سے بتائی ہے اس نے. ہاں تو دلیل ہمارے پاس موجود ہے. شیطان بھی اگر حق بولتا ہے اور ہمارے نبی کہتے ہیں سچ ہے تو سچ ہے. اور دنیا کا کوئی بھی آدمی سچ بولے اور ہمارے نبی کہہ نہیں جھوٹا ہے تو وہ ہم جھوٹا مانتے ہیں. پوری دنیا ایک طرف، ہمارا نبی یہ ہے بس. پوری دنیا کے علماء، نبی، اولیاء، صالحین ایک پلڑے میں، اور میرے نبی تنے تنہا ایک طرف. ہم کس کی طرف جائیں گے بولو؟ یہ بتاؤ کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک زندہ ہو کے آ جائیں اور امام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائیں اور امام ابو حنیفہ کہیں اس راستے پہ چلو اور اللہ کے نبی کہیں اس راستے پہ چلو، بتاؤ کس راستے پہ جاؤ گے تم؟ ہاں سوچو. مولویوں سے پوچھو کہ مولوی صاحب آج تو نہ ابو حنیفہ ہیں نہ اللہ کے نبی ہیں، تو بات اب باقی کیا رہا؟ اللہ کے نبی کی باتیں باقی ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں باقی ہیں. جب اللہ کے نبی زندہ ہو کے آ جائیں، ابو حنیفہ زندہ ہو کے آ جائیں اور ہم سے کہا جائے کہ ادھر جاؤ گے یا ادھر، تو ہم اللہ کے نبی کے راستے پہ جائیں گے. آج جب دونوں کی باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ادھر جاؤ، اللہ کے نبی کی بات کریں ادھر جاؤ، تو ہم کدھر جائیں گے؟ نبی کی باتوں پہ جائیں. خلاص معاملہ حل ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جھگڑا ہو، اختلاف ہو، اللہ رسول جو بتائیں اس کو مان لو، باقی کو چھوڑ دو. ائمہ رحمہم اللہ معصوم نہیں تھے، انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اللہ انہیں جنت عطا فرمائے. وہ ہمارے امام ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں الحمدللہ. ہم تفریق نہیں کرتے کہ تم ایک امام کو بانٹ لو، وہ ایک امام کو بانٹ لے، وہ ایک امام کو بانٹ لے، پھر مسلح بناؤ، پھر جھگڑے کرو، لڑائی کرو، قتل کرو، خون کرو. ہمارے چاروں امام ہیں. ہمارے بولو، ہم چاروں کو مان کے بد مذہب، اور یہ ایک کو مان کے بڑا صحیح مذہب والا بنتا ہے بیچارہ. یہ سب جھوٹے ہیں، سب مکار ہیں، جھوٹے ہیں. اس لیے اللہ سے توبہ کرو. ہمارے ملک ہندوستان میں غیر مسلم کافی تنگ کر رہے ہیں. مسلمانوں کو قتل کرنا، جلانا، بے عزت کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے. کیا ہمارے اوپر جہاد فرض نہیں ہوا ہے؟ آخر ایسے ماحول میں ہم کیا کریں؟ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. میرے بھائیوں، یہ سوال بڑا اہم ہے اور آپ نے جہاد کا ذکر کیا ہے. یقیناً ہمارے ملکوں میں تنگ کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک تنگی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے کہ اس دور میں بھی کفار و مشرکین کس طرح تنگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو. اب یہ کفار و مشرکین تنگ کر رہے ہیں. اب جہاد فرض ہوا. آپ جہاد فرض ہونے کے آداب اور شروط جانتے ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے؟ کہ ڈھیلا لے کر کے جاؤ گے جہاد کرنے ٹینکوں کے سامنے. ایمان بھی صحیح نہیں ہے. 80% لوگ قبر پوج رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں. کہاں جاؤ گے آپ؟ اگر آپ نے جہاد کا نام لیا، پڑوسی فوراً جا کر کے پولیس چوکی میں رپٹ لکھوائے گا اور آپ کا پورا خاندان پہ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ 10 گھر ہندو کے، 4 گھر مسلمانوں کے، 4 گھر مسلمانوں کے، 2 گھر ہندوؤں کے. اس طرح پورے ملک میں تقسیم ہے، بٹا ہوا ہے. جہاد کے کچھ آداب اور شروط ہیں. جہاد سے پہلے میرے بھائیوں دعوت ہے، اور دعوت کے بعد ہجرت ہے. دعوت کے بعد کیا ہے؟ ہجرت. اللہ کے نبی نے دعوت دی اور جب تنگ کیا گیا تو وہاں سے نکل کر کہاں گئے؟ مدینہ ہجرت کیا. اور وہاں سے پھر آپ نے تو دعوت آپ دیں پہلے ہندوستان کے ہندوؤں کو، کبھی کم از کم ان کو پیش تو کریں کہ تمہارا اسلام کیا ہے. آپ نے بتلایا اپنے ہندوؤں کو، اپنے ملک کے غیر مسلموں کو کہ اسلام کیا ہے؟ ارے ہم خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو انہیں کیا سمجھائیں گے؟ ہم خود شرک و بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو اسلام کافر آج ہم سے دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس سے تو ہمارا ہی دین بھلا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اس لیے ان کو دعوت دو، اس میدان میں نکلو. ہر بچہ، ہر شخص اسلام کو سمجھے اور سمجھ کر کے سب کو دعوت دے. کم از کم 5 آدمیوں کو مسلمان بنانے کا اپنی زندگی بھر میں اگر عہد کر لے تو واللہ 25 کروڑ 30 کروڑ جو لوگ ہیں، واللہ اگر 5 آدمی تو کتنے ہو گئے؟ ہندوستان کیا چائنا بھی ملا لیں گے تو 1 کروڑ رکھ لو. 1 کروڑ 25 کروڑ. اگر 5 کروڑ مسلمان یہ عہد کر لیں کہ ہم کو 1 سال میں 5 غیر مسلموں کو اسلام پیش کر کے مسلمان بنانا ہے، کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، مال دے کر، کیسے بھی حکمت سے، تو آپ بتلائیں کہ 1 سال میں کتنے کروڑ ہندو مسلمان ہوں گے؟ بولو. 25 کروڑ. 25. ارے 5 کروڑ مسلمان تو 5 کو بنائے گا تو کتنے ہوں گے؟ 25 کروڑ. 2 سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ ہمیں تیسرے سال تمہاری خود حکومت آ جائے گی. یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، یہ ہم نہیں کر پاتے ہیں.
ہمارے اندر ہم ڈرتے ہیں. ہم سے یہ نہیں ہو پاتا جو نہایت ہی آسان کام ہے. اور اس راہ میں مارے بھی گئے تو اللہ کے نبی اللہ اکبر واللہ اس راہ میں اگر تمہیں قتل بھی کیا گیا خون تمہارا زمین پر بعد میں گرے گا اور اللہ موتیوں کے محل جنت میں پہلے تعمیر کرے گا. کرے گا کہ نہیں کرے گا بولو؟ کیوں شہید کہلاؤ گے تم کو کیوں مارا ہے؟ اسلام کی دعوت پر مارا ہے, شہید کہلاؤ ہے کہ نہیں؟ یہ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ چلو یہ کام نہیں ہو پاتا, پھر سیکنڈ کام کیا؟ ہجرت. ہجرت کرو, ہجرت کرو, ہجرت کرو. کہاں جاؤ گے ہجرت کر کے بولو؟ کون سا ملک اپنا بارڈر کھولے گا؟ دیکھ لو آجو باجو, کھولے گا کوئی؟ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ اس کے بعد جہاد ہے. اس کے بعد اپنے اپنے ملک کی سرحدوں میں بیٹھ کر کے امن اور شانتی سے یہ کلمہ کہنا بڑا آسان ہے. جہاں ان کی بہو بہنیں بیٹیاں محفوظ ہیں وہاں سے یہ کلمہ کہنا آسان ہے, لیکن وہ چند لوگ ہیں بڑے بڑے موٹے مسنڈے بیٹھ کے کھا رہے ہیں مرغ مسلم, وہ نہیں جہاد کا نام لیتے. جن کے اوپر فرض ہو چکا ہے, ان کو کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہے ہیں, نہ ان کو دعوت دی جا رہی. نہتھے غریب بیچارے مزدور مسلمان جو یہاں آئے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جہاد کرو. یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ جہاد کرنا ہو تو اپنے ملک میں رہتا ہے. یہ سعودی عرب میں آیا ہے جہاد کرنے, یہ ہیں بولو؟ جہاد کے کچھ آداب ہیں, شروط ہیں, اس آداب اور ان حالات اور ان شروط کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. ایسے نہیں. قتل اسلام کے اندر حرام ہے, بے گناہ کسی یہودی کسی کا بھی قتل حرام ہے اسلام کے اندر. قتال یہ مسلمانوں کے لیے ہے اس وقت جب اس کے شروط اور آداب ہوں گے, طریقے ہوں گے, ایسے نہیں. تو یہ باتیں آپ صبر کریں. اب نتیجہ یہی نکلا کہ آپ دعوت دیں, صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا اور اپنے کو مسلمان بنائیں اور لوگوں کو بھی مسلمان بنائیں, اور ان قبروں, ان مزاروں, ان چلوں شدوں کو توڑیں, پھوڑیں, ڈھائیں, ان کو گرائیں. سب سے بڑا جہاد یہ ہے. سب سے بڑا جہاد جہاں شرک, جہاں اللہ کی توحید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, جہاں اسلام کی راہوں میں بڑے بڑے یہ شیطانی بریکرز بنے ہوئے. بریکرز ہیں یہ کون ہے؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یہ بریکرز ہیں, یہ لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں, نیاز کے نام پر, فاتح کے نام پر, چلے کے نام پر, بیعت کے نام پر, فلانے کے نام پر, فلانے کے نام پر کھاتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اور توحید و سنت کی راہوں میں روڑے. تو یہ شیطانی بریکرز ہیں. ایک مولوی کون ہیں؟ یہ شیطانی شر پسند مولوی, بدباطن مولوی, شیطانی بریکرز ہیں. اس موضوع پر میں تقریر کروں گا, شیطانی بریکرز کون کون ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کبھی انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے گا. بے شک جہاد کا جذبہ سینوں کے اندر ہونا چاہیے, اور اگر کسی کے دل میں جہاد کا جذبہ نہیں ہے وہ منافق ہے. وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے. لیکن جب اس کا موقع ملائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے, ابھی نہیں. تو یہ رہا, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیوں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اپنے علم. براہ کرم جنت میں جانے کا صحیح طریقہ بتلائیں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے جنت میں جا سکیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں صحیح طریقہ میں بتلاؤں, بڑی مختصر, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑو, کسی ادھر ادھر کے چکر میں مت پڑو, ٹھیک ہے؟ عبادت صرف اللہ کی عبادت, اس میں ملاوٹ نہ کرو, اور اطاعت صرف رسول اللہ کی, اس میں بھی کسی کی ملاوٹ انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل. ومن عصانی دخل النار, جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. من اطاعنی دخل الجنہ ومن ابا ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. نافرمانی کی اس نے کیا کیا؟ قالوا من ابا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ من عصانی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا, وہ جہنم میں جائے گا. تو جنت میں جانا چاہتے ہو خالص طور پر اپنے نبی کی اطاعت کرو, انہی کا دامن پکڑ لو, انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ جزاک خیر دے. اور مختصر 2 سوالات اور ہیں. کیا کسی متعین امام کی تقلید کرنا اسلام میں حرام ہے؟ ہاں بے شک حرام ہے. کسی بھی متعین امام کی نہیں, یہی جیسے امام ابو حنیفہ ہی کی, امام احمد بن حنبل ہی کی, امام مالک ہی کی تقلید کرنا کسی ایک آدمی حرام ہے. یہ فرض صرف ایک امام کی ہے. کون سے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں حنبلی, یہ لوگ بیٹھے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں, ہم بھرے عام ہر پورے مملکت میں یہ تمام سب چیزیں کہتے ہیں,
ہے نا, لیکن ان کو چڑھ نہیں ہوتی. ہمارے ملک کے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں چڑھ ہو جاتی. کہتے بھی ہیں کہ یہ ہمبلی ہیں اور ہم ان کی تردید بھی کرتے ہیں, یہ بیچارے نہیں چڑھتے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری تمہاری طرح نہیں ہیں, ہم متعصب ہیں, ہم جاہل ہیں. یہ بھی قرآن و سنت کو لازم پکڑتے ہیں, چاہے امام مالک کہیں چاہے احمد بن حنبل کہیں. اگر احمد بن حنبل کی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ان کی بھی بات بھی نہیں چلے گی, احمد بن حنبل کی بھی بات نہیں چلے گی. اس مملکت کا یہ رول ہے, قانون ہے یہاں کے مشائخ. ورنہ ہمارے ملکوں میں تو ہم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات کا حدیث کے مطابق اگر خلاف رد کر دیتے ہیں تو ہماری گردنوں کے لیے وہاں دام لگائے جا رہے ہیں کہ اس کو قتل کر دو, اس کو سوٹ کر دو, یہ بد مذہب ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ حنفی نہیں ہے, اس کو مار ڈالو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمیں تو یہاں پہلے ہی ان کو نکال دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے, ہمارے مذہب کے خلاف باتیں کر رہا ہے. نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ملک کے ملے جھوٹ بولتے ہیں, ان کو الزام لگاتے ہیں. یہاں کوئی ہمبلی امبلی نہ کوئی مالکی نہ کوئی, ہم سب ہمبلی مالکی شافعی حنفی سب ہیں. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, اور یہ حرام ہے کسی ایک امام کی تقلید متعین. کیا چاروں مسلح برحق نہیں ہیں؟ ابھی میں نے بتلایا ہے, برحق ہیں تو چاروں کو مانو, ایک ہی کیوں کو مانتے ہو, ہے کہ نہیں؟ ہم جاہل قرآن و حدیث نہیں جانتے تو ہم کیا کریں؟ آپ قرآن و حدیث نہیں جانتے تو کیا کریں؟ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ قرآن و حدیث میں کافی اختلاف ہے, اس لیے تم تقلید کر لیا کرو. اچھا, قرآن و حدیث میں اختلاف ہے اور ان اماموں میں اختلاف نہیں ہے؟ واہ میاں واہ, کیا شیطان نے پٹی پڑھائی ہے. قرآن و حدیث میں اختلاف ہے اور ان ائمہ میں اختلاف نہیں ہے. ارے ائمہ میں اختلاف نہ ہوتا تو یہ چار مسلح کیوں بنتے ہیں؟ بولو, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے, یہ بھی تو چار مسلح بنے. تو تم الٹی گنگا بہار. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. انسان کے دماغ میں اختلاف ہو سکتا ہے, اس کی سمجھ میں اختلاف ہو سکتا ہے, پر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کوئی اختلاف پیدا کرے اور یہ ثابت کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے. وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کوئی اختلاف, ہماری سمجھ نہیں پہنچ سکتی ہے وہاں تک. تو کہتے ہیں تقلید کرو, تو جب شیطان کو مان لو, پھر تقلید کرنا ہے تو کسی ایک امام کو لازم پکڑو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. واہ, ہاں صحیح بات ہے, کسی ایک امام کو نہیں بلکہ ایک امام کو مانو, اور وہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ, امام الانبیاء سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ, ان کو لازم پکڑو. انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے ورنہ گمراہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے. ایک سوال اور ہے. ہر جگہ لڑائی, ہر جگہ لڑائی, 11 تراوی, تراوی بھی آپ نے لڑائی کی طرح لکھا ہوا ہے. 11 رکعت پڑھی جاتی ہے انڈیا میں, مکہ میں, مدینہ میں 20 رکعت. جب رمضان آئے گا تو اس مسئلے کو پوچھنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ بھی کسی بھائی نے پوچھا ہے, اگر کسی مرد یا عورت پر کوئی سحر جادو کرے تو اس کا علم کیسے ہو اور حل بتائیں. اگر کسی مرد یا عورت پر جن قبضہ کرے تو اس کا علم کیسے ہو, حل بتائیں. اہل حدیث مولانا اس علاج کے لیے دوسرے فرقے کو غلط علم والے لوگوں کے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ زعفران سے کاغذ پر لکھا ہوا علاج پینا جائز ہے یا کیا سعودی میں اس کا علاج؟ یہ سب کیسٹیں ہماری موجود ہیں جادو ٹونے کی, آپ سن لیں. ان سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ اس میں آپ کو مل جائیں گے. مور حلال ہے یا حرام؟ مور حلال ہے یار, مجھے نہیں معلوم ہے بھیا. مور حلال نہ میں نے بہت کم دیکھے ہیں, بعض علاقوں میں ملتے بھی نہیں, ملتے ہیں لوگ تو شو کے لیے رکھتے ہیں, لیکن مجھے نہیں معلوم ہے کہ حرام ہے کہ حلال. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اخوان انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی. کل الرس میں وہاں میرا پروگرام ہے مہرجان میں انشاءاللہ عشاء کے بعد میں. انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ ہم سب کو چلائے, اور اللہ ہم سب کو جنت میں اسی طرح اکٹھا فرمائے جس طرح ہم اکٹھا ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.